مصطفیٰ جان رحمت پہ میں 3 شعر پڑھوں گا. 10 منٹ ہے کیا ہے, میں کبھی وقت سے مقید رہا نہیں, پہلے پڑھتا بھی نہیں ہوں میں, تو ہاں ہو سکتا ہے 8 منٹ میں ہٹ جاؤں, ہو سکتا ہے 12 منٹ لگ جائے. بہرحال 3 شعر پڑھنا ہے. اور موصوف صفت یہاں پہ لوگ جانتے ہیں میرے بھائی, میں آپ لوگ موصوف صفت بتا دوں. موصوف کتنے کہتے ہیں کہ جس کسی کی کوئی خوبی اگر بتائی جائے تو اس کو بولتے ہیں موصوف. جیسے 2 مثالیں میں ذہن میں لے کے بیٹھا تھا تو میں بتا دوں. جیسے اظہار بھائی ہے, اب اظہار بھائی ہیں تو کیا ہے, انجینئر ہیں. تو انجینئر یہ کیا ہے, صفت ان کی خوبی ہے. جس کی خوبی بتائی جائے وہ کیا ہوتا ہے, موصوف ہوتا ہے. تو خوبی کو بولتے ہیں صفت, تو انجینئر ہونا یہ صفت ہے, اور جس کے اندر وہ صفت پائی جائے گی اس کو موصوف بولتے ہیں. تو یہ 3 اشعار کے اندر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم موصوف ہیں, اور ان کی 6 صفتیں میں بیان کروں گا, اس کو آپ دیکھیں, غور کریں. کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. تو مصطفیٰ یہ موصوف ہو گیا, جان رحمت ایک صفت. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت, یہ دوسری صفت یہاں پہ اعلیٰ حضرت نے بیان کی. تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. اس کو آپ سمجھیے. تو مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو مخاطب کیا جا رہا ہے, یا کہ ان کے تعلق سے کہا جا رہا ہے, اور ان کو کیا کہا جا رہا ہے, جان رحمت کہا جا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں, جان رحمت. تو آپ سمجھیں رحمت کا معنی کیا ہے, اور جان رحمت جب اس کی اضافت ہو رہی ہے, جان کی اضافت رحمت کی طرف ہو رہی ہے, تو معنی کیا ہو رہا ہے اس کا, آپ دیکھیں اس کو. تو رحمت کا معنی ہوتا ہے کرم اور مہربانی, اور جان کا معنی ہے روح. تو اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں, مصطفیٰ جان رحمت یعنی وہ نبی, وہ مصطفیٰ جو کہ مہربانی اور کرم کی روح ہیں. مہربانی اور کرم کی روح ہیں, یعنی اگر کرم ہے دنیا میں اگر مہربانی باقی ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی وجہ سے ہی باقی ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں کرم, مہربانی, احسان یہ سب چیزوں کی سیکھ نہ دیتے, نہ بتاتے, نہ سکھاتے, ہم کو نہ جتاتے, تو ہم کیسے جانتے کہ کرم کیا ہے, مہربانی کیا ہے. انہوں نے کر کے بتایا, اس لیے اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں, جان رحمت کہہ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات کو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں, جان رحمت کہہ رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. وہ مصطفیٰ جو مہربانی, کرم, احسان کی روح ہیں. اے مصطفیٰ آپ پہ سلام, اے مصطفیٰ آپ پہ سلام ہو. اور دوسرا مصرع آپ آگے دیکھیں گے تو ہم تو جیب میں ڈالتے ہیں بھائی, کبھی کبھی پاتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, بہت ہے, ہم جھک کے لینے والے ہیں, سب 10-10 کا ہے, لیکن ہم کو فرق نہیں پڑتا. دیکھیے دوسرا مصرع دیکھیے, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت. اس کو آپ کو سمجھنا ہے, شمع بزم ہدایت, اس میں 2 اضافت ہے, 3 الفاظ ہیں. شمع بزم ہدایت, ہدایت کا معنی ہوتا ہے سیدھا راستہ. ہدایت کا معنی کیا ہے, سیدھا راستہ. تو شمع بزم ہدایت, تو بزم ہدایت کو پہلے سمجھیے. بزم ہدایت, بزم کا معنی ہے محفل. بزم کا معنی کیا ہے, تو ہدایت کی محفل, ہدایت کی محفل. اب ہدایت کی محفل سے کیا مراد ہے, اس کو آپ کو سمجھنا ہے. پھر میں شمع کی اضافت کر کے شمع کا معنی بتاؤں گا, پھر میں اضافت کا معنی پورا معنی اس کا ظاہر کروں گا. شمع بزم ہدایت, میں کہہ رہا تھا ہدایت کی محفل. اب ہدایت کی محفل سے کیا مراد ہے, ہدایت کی محفل. بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو آئے تو ہمارے لیے کیا بن کر آئے, ہدایت بن کر آئے. جتنے بھی نبی آئے سب کس لیے آئے, ہدایت کے لیے آئے. ہدایت کے لیے نہیں آئے, سب ہدایت کے لیے آئے. جتنے بھی نبی, جتنے بھی کہیے کہ پیغمبروں کو خدا نے زمین پر بھیجا, کس لیے بھیجا, ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے, ہمیں اور آپ کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے.
تو اب جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا، بارہا جانا ہوگا کہ کم و بیش تقریباً لگ بھگ ہے نا، مطلقاً نہیں بولنا چاہیے 1,24,000 انبیاء کرام کو کی تعداد کی جب ذکر ان کا جب ذکر ہو کہ ان کی تعداد کیا ہے، تو آپ کو نہیں بولنا چاہیے کہ ہے نا کہ انبیاء کرام کی تعداد کتنی ہے 1,24,000، ایسے نہیں بولنا چاہیے، بلکہ کیسے بولنا چاہیے؟ لگ بھگ، تقریباً، کم و بیش، یعنی اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ بالکل فکس تعداد، بالکل یقینی تعداد کسی بھی کتاب میں کہیں بھی ذکر نہیں ہوئی ہے۔ بہرحال تو کہتے ہیں کہ شمع بزم ہدایت، تو بزم ہدایت، بزم کا معنی محفل ہوا، تو ہدایت کی محفل یعنی تمام رسول، تمام پیغمبر بزم ہدایت، اور اس بزم ہدایت کی شمع کون ہے؟ شمع بزم ہدایت۔ شمع سے کون مراد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ مت لگائیے۔ نہیں، ہم کو لگا یہ بھی دیکھیے، ہاں ہاں ادھر دیتے جائیے۔ شمع بزم ہدایت، دیکھیے آپ لوگ، میں کیا کہہ رہا تھا، تو بزم ہدایت سے مراد کیا ہے؟ ہدایت کی محفل، مجلس۔ اب مراد کیا بزم کی ہے؟ ہدایت کی محفل سے تمام انبیاء کرام، جتنے بھی پیغمبروں کو دنیا میں خدا نے بھیجا، ان تمام لوگ وہ مراد ہے بزم ہدایت سے۔ اور شمع بزم ہدایت یعنی ہدایت کی مجلس کی روشنی، شمع، وہ کون ہے؟ حضور ہے، کہیے سبحان اللہ۔ جی، تو اسی کو ابھی دوسری صفت بیان کی گئی، تو اب آیت کو پورے دونوں مصرع، یعنی وہ پہلا شعر سنیے آپ، جس کو ہم مطلع کہتے ہیں، مکھڑا کہتے ہیں، ہے نا، سوکھ رہا ہے، کھینچ رہا ہے، کا ہم کو اتنا جانتے بھی نہیں ہیں سچ میں۔ دیکھیے اچھا ہے نا، آپ دیکھیں اس کو، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ایک صفت بیان کر دی گئی، شمع بزم ہدایت۔ سمجھیے آپ، ہنسنا کھیلنا اپنی جگہ ہے، حالانکہ محفلوں میں ہنسنا مناسب نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے تعلق سے محفل سجائی گئی ہے، لیکن آپ لوگ اس کو اس طرح سے مت لیجئے، میری بھی بدنامی ہوتی ہے، بعد میں موجود کھڑے ہوتے تو لوگ ہنستے ہیں، موجود ہنساتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ میرا کچھ ایسا مزاج نہیں ہوا کرتا، یہ اندر میرے طبیعت میں ایسی ہے، یا کہ پھر آپ لوگ اس طرح سے کرتے ہیں، فیصلہ بعد میں کر لیجئے گا۔ بہرحال مجھ پر نہ آئے بھائی، آنچ نہ آئے میرے اوپر۔ بہرحال تو ہے نا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ تو دو صفتیں بیان کر دی اعلیٰ حضرت نے، اور پھر آگے دیکھیے کہتے ہیں کہ شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ دونوں مصروں کو سمجھے آپ؟ تو شہر یار ارم، یہ تیسری صفت میں بیان کروں گا، شہر یار ارم اور تاجدار حرم۔ تو یہ دو صفتیں پہلے مصرے میں، نو بہار شفاعت، یہ پانچویں صفت۔ جی دیکھیں، شہر یار ارم، ارم کا معنی بہت لوگوں کو پتا ہے، اور آج کل چھوٹی بچیوں کا نام، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے، پتا ہے بھی آپ لوگوں کو، کہ جو بچے آج کل پیدا ہوتے ہیں تو نام پوچھتے ہیں لوگ حافظ صاحب سے، مولانا صاحب سے، مؤذن صاحب سے، مقرر صاحب سے، ہے نا، امام صاحب سے، کیا کہ کوئی ایسا نام بتائیے چھوٹا ہو، نیا ہو، اور پوری دنیا میں کسی کا نام ہو، ایسے کہیں گے، یہ واقعی بات ہے ایسا۔ تو لڑکیوں کا نام، بچوں کا نام ارم بھی رکھتے ہیں، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، ارم کا معنی جنت ہوتا ہے، وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، ارم، تو ارم کا معنی ہوتا ہے جنت۔ تو شہر یار ارم، تو شہر یار کا معنی ہوتا ہے بڑا بادشاہ، بڑا عادل، بڑا عادل بزرگ بادشاہ، لغت میں یہ معنی لکھا ہوا ہے، بڑا عادل بزرگ، یعنی بڑا بادشاہ اور عادل بادشاہ، ہر طرح سے مطلب
قوی طاقتور زبردست، یہ کہنے کا مطلب شہر یار علم یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ شہر یار علم یعنی جنت کے کیا ہیں؟ بہت بڑے بادشاہ ہیں، جنت کے بہت بڑے بادشاہ ہیں، شہر یار علم تاجدار حرم. کیا کہہ رہے اعلیٰ حضرت؟ تاجدار حرم. حرم کا معنی کیا ہے؟ حرم دو جگہوں، دو مقام ان کو حرم بولتے ہیں، اس لیے جب استعمال کرتے تو حرمین کہتے ہیں، حرمین شریفین. تو ایک حرم وہ کعبہ جہاں پہ لوگ حج کرنے جاتے ہیں، اور ایک وہ حرم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارکہ ہے. تو وہ دو حرم ہیں. تو اب یہاں پہ میں صرف ایک حرم کی بات کر رہا ہوں. اور حرم کا معنی ہوتا ہے معظم مقام، معظم عزت والی بزرگ، عزت والا مقام، بزرگ مقام. جی تو کہتے ہیں شہر یار علم اور تاجدار حرم. تو حرم سے مراد یہ والا ہے کعبے کو یہاں پہ حرم کہا جا رہا ہے. تو حضور جو ہیں نا شہر یار علم یعنی جنت کے بڑے بادشاہ، سخی بادشاہ تو ہیں ہی، لیکن کیا ہے؟ حرم کے تاجدار بھی ہیں، حرم کے ہے نا کعبے کے تاجدار بھی ہیں. بھائی تاجدار یعنی تاج والا. اب بھائی دنیا میں جس کسی کو تاج ملا، تو جب حضور کو تاج نہیں ملا تو پھر کس کو تاج ملا؟ ان کو ملا تب تو ملا. جو چیزیں اگر حضور نے ہم کو نہیں دی، یا حضور سے نہیں ملی، یا خدا نے حضور کو نہیں عطا کی، وہ چیزیں ہم کو کیسے مل سکتی ہیں؟ تو اگر ہمارے سروں پہ تاج ہے، یا کہ بچوں کو سر پہ تاج باندھا جاتا ہے مدارس میں دستار کے طور پر، ہے نا، تو وہ سب چیزیں کہاں سے ہیں؟ حضور کیا تھے؟ تاجدار تھے. تب آج ہم اس لائق یا یہ کہیں کہ وہ صفت ہمارے اندر آ رہے کہ ہمارے اوپر بھی کیا ہو رہا ہے؟ تاج باندھا جا رہا ہے، ہم بھی تاج والے ہو رہے ہیں. جی تو شاعر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں شہر یار علم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. نو بہار شفاعت کو بھی آپ سمجھیے. نو بہار شفاعت کا معنی جیسا کہ آپ جان رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، شفاعت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بخشوانا، ہے نا. کہتے ہیں نا کہ حضور کیا کریں گے؟ ہماری شفاعت کریں گے بروز محشر. ہماری کیا کریں گے؟ چائے لے لیجئے گا آپ لوگ، سن لیجئے تھوڑا سا. شہر یار علم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت کو سمجھیے آپ. شفاعت جیسا کہ آپ بتا دیں، شفاعت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بخشش. اور نو بہار کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا آغاز، کسی چیز کی شروعات. اس کو بہت سمجھنا ہے آپ کو. میں یہیں پہ ختم بھی کر دیتا ہوں، ایک مصرع چھوڑ دیتا ہوں، ایک صفت ایک مصرع چھوڑ دیتا ہوں، یہیں پہ ختم نہیں کریں. نو بہار شفاعت کہا جا رہا ہے. تو شفاعت کے موسم کا آغاز، اس کو نہیں سمجھیں گے تو پھر بیکار ہو جائے گا بولنا میرا. ہاں نو بہار شفاعت کو سمجھیے آپ لوگ. تو کہنے کی شفاعت کی آغاز کیا ہے؟ شفاعت کے موسم کا آغاز. شفاعت تو بہت لوگ کریں گے بھائی، ہے نا. تمام جو ہے انبیاء کریں گے، اولیاء کریں گے، ہے نا، حفاظ بھی کریں گے، علماء بھی کریں گے، ہے نا، شہداء بھی کریں گے. لیکن شفاعت کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ بول نہیں رہے آپ لوگ. سب سے پہلے شفاعت کون کرے گا؟ حضور کریں گے. کون کرے گا؟ حضور کریں گے سب سے پہلے شفاعت. نو بہار شفاعت کہا گیا حضور تعالیٰ نے کہا. شہر یار علم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. شفاعت کے موسم کا آغاز حضور سے ہوگا. نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. سمیت بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. میری طرف سے بھی سلام. السلام علیکم. ماشاءاللہ سبحان اللہ. میرے احساس کو لفظوں کی گواہی مل جائے. کاش مجھ کو بھی کسی شہر کی شاہی مل جائے. میں بھی خسرو کی طرح نعت پڑھوں، رشک کروں. کاش مجھ کو بھی کوئی محبوب الہی مل جائے. مجھ کو بھی کوئی محبوب الہی مل جائے. ایک شعر ان تمام پر علماء کے حوالے سے سننے کہ مانگے شبر رب حبلی کی دعائیں مصطفیٰ. محبت سے بول دے سبحان اللہ یار. پیچھے والے السلام علیکم.
دیکھیں شعر دیکھیں سنیں ادھر سے جا رہا شعر وہ بھی دیکھ لیں اور اگر آواز پہنچ جائے تو سبحان اللہ بول سکتے ہیں سنیں کہ مانگے شب پر رب حبلی کی دعائیں مصطفیٰ ہم کرے آرام تکلیفیں اٹھائیں ہم کرے آرام تکلیفیں اٹھائیں مصطفیٰ اور بات تخلیقی دوالم خالق کل نے کہا ہم نے تو دنیا بنا دی اب چلائیں مصطفیٰ ہم نے تو دنیا بنا دی اب چلائیں مصطفیٰ ہم نے تو دنیا بنا دی اب چلائیں مصطفیٰ اور حضرات محترم سامعین اب آئیے بہت بڑی شخصیت کے حامل اور ان کی تعریف مجھ جیسا ایک حقیر فقیر سراپا تقصیر انسان نہیں کر سکتا ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں کس کے بارے میں کس کی بارگاہ میں جانے کی کوشش کر رہا ہوں اور کس کی بارگاہ میں آپ کو پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک شعر سن لیں کہ میرے امام فرماتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. ایک شعر بہت بڑا شعر سن لیں سید صاحب قمرہ کے حوالے سے کہ آئینہ خانے اسے عکسے چلی اعتراض جو کرتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے وہ سنیں کہ آئینہ خانے اسے عکسے چلی کہتے ہیں لہجہ عشق میں ولیوں کا ولی لہجہ عشق میں ولیوں کا ولی کہتے ہیں اور لفظ اس کو پڑھا میں نے تو مجھے یہ معلوم ہوا لغت عشق محمد کو علی لغت عشق محمد کو علی کہتے ہیں لغت عشق محمد کو علی کہتے ہیں. آئیے ہم تمام تر لوگ اس مقدس بارگاہ میں عریضہ پیش کریں. دیکھیں جلسے روز سکتے ہیں سادات کرام کبھی کبھی آتے ہیں تقریریں روز ہوتی ہے ان پر عمل کبھی کبھی ہوتا ہے کہیں ایسا ہوتا ہے کہ الیکشن بعد میں ہوتا ہے اس کے نتیجے پہلے آ جاتے ہیں کہیں ایسا ہوتا ہے